الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، خوب واقف ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ یہ لوگ فاسق ہیں، بدکار ہیں، برے لوگ ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرے، اور کم عقل آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں باندھ لے۔ اس آیت مبارکہ میں اور حدیث نبویہ
علی صاحبہ الف الف تحیہ میں ہم ایمان والوں سے خطاب ہے. یہ کافروں سے خطاب نہیں ہے. فرمایا اے ایمان والوں. قرآن پاک میں جتنی جگہ بھی یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ان سے پھر آگے مطالبات ہیں. اس لیے فرمایا بعض حضرات نے کہ یوں تو قرآن پاک سارا ہی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن اگر آدمی کے پاس وقت کی کمی ہے تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں جتنی باتیں ہیں وہ پڑھ لیں، وہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ وہ خطاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے اللہ نے کیا ہے. میرے سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے. تو آج کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. ٹھیک ہے تم ایمان تو لے آئے ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری پیغمبر مان لیا، لیکن مطالبہ اس پر پورا نہیں ہے، آگے بھی کچھ کام کرنا پڑے گا. اگلا کام کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. تقوی جو ہے فرمایا ملاک الحسنات، فإن التقوى ملاک الحسنات. حسنات نیکیاں ہیں، ملاک کا مطلب ہے کہ ان سب کی جڑ ہے اور ان سب کی مضبوط بنیاد ہے. تقوی کی صفت اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو ساری نیکیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. اگر تقوی نہیں تو پھر نیکیاں اس کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کا ڈر انسان کے اندر آ جائے. اللہ کا ڈر تھانے دار کا ڈر نہیں ہے، یہ کسی ڈاکو اور جلاد کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر میٹھا ڈر ہے. یہ ڈر وہ ڈر ہے جو ایک محب کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے، ایک عاشق کو اپنی معشوق سے ہوتا ہے کہ مجھ سے اعراض نہ ہو جائے، جو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ختم نہ کہیں ہو جائے، مجھے دور نہ کر دیا جائے، مجھے اس کی نظر رحمت سے گرا نہ دیا جائے. یہ ڈر ہے. ایک مسلمان کے لیے جو اللہ کا ڈر ہے وہ یہ والا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی نظر رحمت سے اوجھل کر دے. لا ينظر الیہم یوم القیامہ. کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ سزا ذکر فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان کو دیکھیں گے نہیں، یعنی شفقت کی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو ایک مسلمان کو جو اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میرے سے جو اسے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ایمان کی نعمت ہے، اعمال کی نعمت ہے، صدقات کی نعمت ہے، حسن سلوک کی نعمت ہے، صلہ رحمی کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، کہیں ان نعمتوں میں کمی نہ ہو جائے. یہ ڈر ہوتا ہے ایک مسلمان کو. اس لیے یہ ڈر وہ والا ڈر نہیں ہے، یہ میٹھا ڈر ہے، اللہ کی رحمت والا ڈر ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں پر نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو مسلمان اس ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نظر سے گر نہ جاؤں. اس کے لیے یہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسرا کام کیا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر بندہ یہ حساب کیا کرے کہ کل کے لیے کیا کیا میں نے. کل سے مراد وہ زندگی ہے جو موت کے آخری جو سانس آتا ہے انسان کا زندگی کا، اس سے بعد آگے موت شروع ہو جاتی ہے. تو اس موت کے بعد سے جو آگے زندگی ہے ساری کل ہی ہے.
اور آج کی زندگی وہ جو ہماری موجود ہے، اس زندگی کو ہم نے خود سے جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہم نے اس کو بچپن بنایا، پھر جوانی بنایا، پھر بڑھاپا بنایا، پھر آگے جا کے کہیں دور سوچا ہے کہ موت بھی ہے۔ لیکن قرآن پاک کی اس تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اس کو ایک دن کی زندگی بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں آج کی زندگی جو تم موجود ہو، کل کی زندگی جو سانس اکھڑ جانے کے بعد کی زندگی ہے، قبر میں جانے کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، جنت اور جہنم میں، یہ سارا کل ہے۔ آج یہ ہے اور کل یہ ہے۔ تو انسان کو اللہ نے محاسبے کی فکر عطا فرمائی ہے۔ تاجر دکان پہ بیٹھتا ہے تو ایک کیلکولیٹر اس کا دن بھر چلتا رہتا ہے، جو آر جار چل رہی ہے، تو وہ حساب لگ رہا ہوتا ہے اس کو کہ میں آج اچھا جا رہا ہوں یا مندہ جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک کیلکولیٹر وہ رات کو پھر نکالتا ہے، حساب کتاب کے لیے خود رات کو پھر بیٹھتا ہے کہ آج کیا کھویا کیا پایا، کیا دیا کیا لیا، کتنا کمایا کتنا نقصان اٹھایا، یہ سارا دیکھتا ہے، حساب کرتا ہے۔ اگر وہ یہ حساب نہ کرے، اندھا دھند چلتا رہے، تو کیا خبر کہ کیا ہو جائے۔ وہ ہر روز کا حساب الگ الگ کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو تم بھی حساب کتاب کیا کرو۔ ایک حساب کتاب تو ہر سانس کا ہے کہ جو سانس آ رہا ہے، جو کام کر رہا ہوں، یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ بڑا آسان ہے جاننا، اس کو کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے تو اللہ راضی ہے، اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کر کیا تو اللہ ناراض ہے۔ ایک کام نفع کا ہے، ایک کام نقصان کا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو فرمایا کہ اس چیز کا حساب کیا کرو، اور حساب اس زندگی کے اندر ہی کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ حساب آخری سانس میں جا کے کرو تو پھر کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ آخری سانس کا حساب کسی کے کام نہیں آتا۔ وہ تو پھر آگے پھر دنیا نئی کھل جاتی ہے، نیا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو پرچے کا وقت ختم ہو گیا، تیاری کا وقت ختم ہو گیا، امتحان دینے کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد تو اب آگے جزا اور سزا کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت کام نہیں آئے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فکر آخرت کے لیے اور اسی محاسبہ نفس کی ایک انداز بتلایا ہے۔ بات تو قرآن اور حدیث کی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا عملی تطبیق وہ انہوں نے بتائی، سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کے ساتھ 4 کام کیا کرو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب تم صبح بستر سے نکلے، نماز کے لیے آئے، نماز پڑھ لی، تو اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرو، ایک معاہدہ کرو۔ اسے انہوں نے کہا مشارطہ، شرط سے ہے نا، شرط مشارطہ۔ اپنے ساتھ ایک شرط لگاؤ، اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہو کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، مکان میں رہتا ہے، اور جتنی بھی نعمتیں تیرے پاس، بے شمار نعمتیں سب اللہ کی ہیں، تو اللہ کا بندہ ہے، تو نے بندہ بن کے رہنا ہے۔ آج کا سارا دن تیرا اللہ کے حکم کے مطابق گزرنا چاہیے۔ دن بھر میں ایک دفعہ جو ہے شروع میں نفس کے ساتھ فرمایا اس کا معاہدہ کرو، ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دن بھر اس کی حرکتوں پر نظر رکھو، اسے کا مراقبہ، دھیان رکھنا کہ کام گڑبڑ تو نہیں ہو رہا، کام غلط تو نہیں ہو رہا، مراقبہ رکھو دن بھر۔ زندگی میں کام وہی کرو، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے، یا بس تلاوت ذکر اذکار، نہیں، جو بھی زندگی کی اپنی روٹین ہے وہ کرنی ہے۔ کسی کی ملازمت ہے، ملازمت پہ چلا جائے، ملازمت سے فارغ ہو کر بازار جانا ہے جائے، کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہے جائے،
کسی کی عیادت کرنی ہے کرے، کسی کی تعزیت کرنی ہے، جنازے میں شرکت کرنی ہے کرے، جو بھی زندگی کے جائز کام ہے وہ سب کرنے ہیں. کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر برائی سے بچنا، غلط بات سے بچنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو آسان کام ہے. اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کے کام دھندے چھوڑ کر تم جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ہے کام. تو فرمایا کہ دن میں صبح نکلو، کام کاج پہ نکل جاؤ، تاجر تجارت کے لیے نکل جائے، مستورات جو گھر کے اندر ہیں وہ اپنے کاموں میں لگ جائیں، کسی کے ہاں جانا آنا ہے اس کو بھی ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کی حد تک جائیں آئیں، بات چیت ہے، گفتگو ہے، حال احوال پوچھنے پوچھیں. پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا دن بھر اپنے اوپر نظر ضرور رکھو، کام سارے کرو لیکن نظر رکھو. پھر جب رات کا وقت آ جائے تو اب کرو محاسبہ. جب رات کو بستر پر لیٹ لیے تو اب اپنا کرو محاسبہ دن بھر کا، کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا. صبح میں وہاں گیا، میں نے یہ بات کی، یہ بات مجھے کرنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، یہ سوچو، فیصلہ کرو. اور یہ فیصلہ تبھی آدمی کر سکتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. فلا تزکوا انفسکم، فرمایا هو اعلم بکم اذا انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم. اللہ جانتے ہیں تمہیں ہر حال میں، جب تم نطفے تھے تب بھی جانتا تھا، جب تم مٹی تھے تب بھی جانتا تھا، اب جب تم گوشت پوشت کے انسان بن گئے ہو اور عقل تمہارے اندر آ گئی، شعور آ گیا، اچھے برے کی تمیز آ گئی، اب بھی اللہ تمہیں جانتے ہیں تم کون ہو. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو، اپنے آپ کو خود ہی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ دیا کرو کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں. لیکن آپ نے کبھی زندگی میں کہیں دنیا کے کسی کونے میں دیکھا ہو کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ خود سے ہی ہے؟ خود سے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. ایک آدمی کہ جی میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں، پی ایچ ڈی کر لی ہے، جی سند کہاں ہے آپ کی؟ یہ سند ہے میری اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اور اپنی مہر اس پر لگی ہوئی ہے. میں بڑا اچھا معالج ہوں، سند کہاں ہے، ڈگری کہاں ہے؟ یہ ہے میرے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. میرا جو فلاں چیز میں بناتا ہوں، دوائی بناتا ہوں، شربت بناتا ہوں، پروڈکٹ بناتا ہوں، بڑی معیاری ہے. جی کس نے آپ کے معیار کی تصدیق کی ہے؟ ہم نے خود ہی کی ہے، یہ دیکھیں بہت عمدہ سند چھپی ہوئی ہے، ہم نے خود بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ سیلف کلیم ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی دنیا میں کہیں بھی کہ یہ حلال ہے، یہ اچھا ہے، یہ عمدہ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جو سرٹیفکیٹ دیتی ہے وہ تھرڈ پارٹی دیتی ہے، دوسری پارٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، جو غیر جانبدار ہوتا ہے. تو جیسے دنیا کی چیزوں میں جو ہمارے ہاتھ کی بنی چیزیں ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، ان میں ہم اپنے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، تو اپنے آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، تو میں ٹھیک ہوں، باقی سارے لوگ خراب ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی یہ کہتا ہے ہلاک الناس فہو اہلکہم، کہتا ہے لوگ بڑے خراب ہیں، زمانہ بڑا خراب ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فہو اہلکہم، یہ سب سے پہلا وہ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کی جانب انگلیاں کی ہیں، اپنی جانب نہیں دیکھ رہا کہ میری جانب 3 انگلیاں ہو رہی ہیں. تو آدمی ہمیشہ ترقی وہ آدمی کرتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے میں بالکل پرفیکٹ ہوں، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ جہاں ہے سال کے بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہیں کھڑا ہوگا. تنزل تو کر سکتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ ترقی کیا ہوتی ہے، امپروومنٹ کیا ہوتی ہے کہ اپنی کمیوں کو جاننا، جانچنا، پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اس سے انسان کو آگے چلا جاتا ہے. تو جیسے ہمارا بزنس، اس کو ہم بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اپنی ملازمت کے گریڈز کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی گاڑی کا ماڈل بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کی جو عمدگی ہے، معیار ہے، اسے بلند کرنے کی فکر رکھتے ہیں. ایسے کچھ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم جو ہیں سو ہیں. اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے ہم بہت اچھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بھیا ہم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی سے پوچھو
کسی غیر جانبدار سے، کسی مخلص آدمی سے پوچھو کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، وہ بتائے گا تمہیں۔ اپنا آپ تو نہیں نظر آتا آدمی کو، اپنی تو خوبیوں پر نظر جاتی ہے عام طور سے انسان کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کو کرو محاسبہ۔ تیسرا کام یہ کرو، دن کے شروع میں ایگریمنٹ ہوگا، اپنے نفس کے ساتھ نوٹس ہوگا کہ آج دن بھر تو نے بندے کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، پھر دن بھر اس کے اوپر نظر ہوگی، رات جب آپ بستر پہ لیٹیں گے تو پھر محاسبہ ہوگا کہ کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا، پھر ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا ویسا تو میں نے نہیں کیا، میں نے تو صبح ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اچھا جی، تو زندگی دن میں کتنے موقع ایسے آئے کہ میں نے غیبت کر دی، تو یہ غلط کام ہو گیا، جرم لکھا گیا۔ اچھا جی، میں نے سوچا تھا کہ میں غصہ نہیں کروں گا، بھیجا غصہ نہیں کروں گا، تو وہ تو میرے سے ہو گیا۔ روڈ پر جا رہا تھا، جو ہے وہ ایک رکشے والا نے ایسے غلط انداز سے میرے پاس سے گزار دیا کہ میں نے اس کو 5-7 گالیاں ٹھوک دی، وہیں بیٹھے بیٹھے، کوئی فائدہ بھی نہیں حالانکہ اس کا، تو یہ غصہ ہی تھا جو ہو گیا، تو یہ کام تو ہو گیا۔ پھر کسی کا برا سوچنا نہیں تھا میں نے آج کے دن میں، لیکن سوچ لیا، کسی کے ساتھ برا کرنا نہیں تھا لیکن ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رات کو انسان نے سوچنا ہوتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اسی کا حصہ ہے، اسی کی تفصیلی صورت ہے کہ کیسے دیکھے گا آدمی کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، آخرت میں بنا رہا ہوں یا بگاڑ رہا ہوں اپنے۔ فرمایا رات کو کرو محاسبہ، محاسبے میں پھر جب تمہیں پتہ چلے کہ آج کی جو کارکردگی ہے وہ ایسی رہی ہے، تو پھر اگلا چوتھا کام یہ ہے کہ نفس کے ساتھ کرو معاقبہ۔ معاتبہ اور معاقبہ عقاب سے، عتاب سے نفس کو سزا دو۔ اسی کو آج جو ہے نا تجھے چلو آج چھوڑتا ہوں، لیکن کل ایک چانس اور ہے، کل کا دن اگر تو نے صحیح گزارا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تجھے سزا دوں گا، ورنہ تجھے سزا دوں گا۔ سزا کیا ہوگی کہ تجھے جناب میں فجر کی نماز میں 20 منٹ پہلے اٹھا کے مسجد میں لے جاؤں گا۔ سزا کیا ہوگی؟ تجھے اتنے پیسے صدقہ کر دوں گا۔ سزا کیا ہوگی کہ فلاں سے فلاں جگہ تک تجھے پیدل لے کے جاؤں گا، گرمی میں لے کے جاؤں گا، مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ امام غزالی اس امت کے بہت بڑے آدمی تھے، اور ان کی جو اصلاح پر، انسان کی اصلاح نفس، اپنی امپروومنٹ، اپنی جو ہے اصلاح کے اوپر بہت بڑا کام ہے ان کا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ان کے اخلاص کی بدولت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ یعنی اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ آج تو نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اب اگر کوئی تکبیر اولیٰ رہ گئی تو پھر اب سزا ہوگی۔ آج تو نے نظر کا گناہ نہیں کرنا، کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا اپنے قصد اور ارادے سے۔ ایک نظر معاف ہے جو پہلی نظر پڑ جائے، وہ بھی غیر اختیاری نظر معاف ہے، لیکن غیر اختیاری نظر کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ غیر اختیاری نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی پہلی نظر ہے وہ غیر اختیاری ہے، بلکہ جس جگہ بد نظری کا، نظر کے بہکنے کا احتمال ہو، اندیشہ ہو، اس جگہ نظر کو جھکانا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آدمی کہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے لہذا نظر اٹھا کے چل رہا ہوں، چلو نظر جو کچھ آ رہا ہے سو آ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ایسی جو ہے وہ نظر کی حفاظت بہت ضروری کام ہے۔ عبادات کے انوارات، عبادات کی جو روحانیت جمع ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ ان راستوں سے نکل جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، بد نظری کے راستے سے ضائع ہو جاتی ہے، اور بلکہ اللہ معاف فرمائے اس سے ایمان کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ العرب والعجم
سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا. حضرت مدنی 16 سال کے قریب تقریباً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس و تدریس کا معمول رہا، اسباق پڑھاتے رہے، حدیث پاک پڑھاتے رہے. اس دوران کی بات لکھی ہے. فرمانے لگے کہ مسجد نبوی کے ایک مؤذن تھے جو ہر اذان کے بعد، کیونکہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مجربات میں سے اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت کو نماز کی تیاری میں، نفل پڑھنے میں اور دعاؤں میں لگا دینا چاہیے. تو فرمایا کہ وہ جب اذان دے چکتے تھے وہ مؤذن مسجد نبوی کے، تو ایک دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا. بس یہی دعا کیا کرتے تھے. کہنے لگے میں ایک عرصہ تک ان کو دیکھتا رہا، پھر میں نے سوچا ان سے پوچھوں کہ یہ کون سی دعا کر رہے ہیں. کیونکہ انسان زندگی میں جب رہتا ہے تو اس کو کبھی بیماری آتی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی رزق کی پریشانی ہے، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے آدمی کی دعاؤں کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. کبھی وہ بیماری کے خلاف دعا کر رہا ہوتا ہے، کبھی رزق کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کبھی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی خاتمہ بالخیر کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ جو ایک ہی دعا کرتا ہے، کوئی دعا اور نہیں کرتا. یہ تو فرمانے لگے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. میں نے اس سے پوچھا جا کر، میں نے اسے ایک دن کہا، میں نے کہا تم ایک دعا ہی کرتے ہو اور کبھی کوئی دعا کرتے میں نے تمہیں نہیں سنا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پہلے تو ٹال گیا بات کو، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو پھر اس نے واقعہ سنایا کہ اس دعا کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے یہاں میں اس جگہ، کون سی جگہ؟ مسجد نبوی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور جہاں کا مؤذن ہونا کتنا بڑا کمال کی بات ہے. مؤذن تو ویسے ہی بڑی فضیلت کی چیز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ڈالی گئی ہوتی، مجھے فرصت ہوتی، تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا. مؤذن وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن ایک نمایاں شان عطا فرمائیں گے. تو مسجد نبوی کا مؤذن ہونا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو کہنے لگے کہ مجھ سے پہلے میرا بڑا بھائی یہاں مؤذن تھا، ساری زندگی اس نے اذان دی، لیکن جب آخری وقت اس کا آیا، بیمار ہوا، بستر مرگ پہ چلا گیا، اور جب بالکل آخر وقت آیا کہ جب اب بس موت سے بظاہر جو قرب ہوتا گیا، زندگی سے مایوسی ہوتی چلی گئی، تو ایک دن ہم سب لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رشتہ دار سارے، بہن بھائی یہاں اور بھی جو جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب بیٹھے تھے. تو اس نے کہا کہ قرآن پاک لاؤ. ہم نے کہا شاید اس نے کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی تاکید کرنی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے خیال. تو ہم نے اسے قرآن پاک تھما دیا لا کر. تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، لیٹا ہوا تھا، لیکن اس نے جو ہی قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر قرآن پاک کو ایسے زور سے دیوار سے دے مارا، اور کہنے لگا کہ گواہ رہنا میرا اس پر ایمان نہیں ہے. اور پھر یوں پیچھے لیٹا اور بس روح پرواز کر ختم. مسجد نبوی کا مؤذن، ساری زندگی اذان دی، اور کام یہ ہو رہا ہے. کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے. یعنی ایک بندے کی جو خوش بختی کی جتنی چانسز ہیں وہ سب پورے ہیں یہاں اس کے ساتھ ہو کیا گیا ایسا. پریشان تھا، بہت پریشان تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. تو چونکہ میرے ذہن پر یہی سوال تھا، تو میں نے بجائے کچھ اور عرض کرنے کے، پوچھنے کے، میں نے یہی عرض کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں کہ یہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے، ایسا واقعہ ہو گیا ہے، کیا کروں، اس کا کیا وجہ ہے، کیا حل ہے، کیا جواب ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی بد نظری کے گناہ میں مبتلا تھا، نظر کی حفاظت نہیں کرتا تھا، بد نظری کے گناہ میں
مبتلا تھا، تو یہ گناہ اس کو یہاں تک لے آیا ہے. تو اس لیے یہ گناہ، بد نظری کا گناہ جو ہے، یہ آدمی کو کی عبادات کے انوار تو ضائع کرتے ہی کرتا ہے. اور جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کی عبادات کے اندر لذت آتی ہے، وزن آتا ہے، مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے. اس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی کسی بری جگہ نظر پڑ گئی لیکن اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے تقوی کی بنیاد پر اس نظر کو وہاں سے ہٹا لیا، دوبارہ نہیں ڈالی، اس سے لذت حاصل نہیں کی، اس کو بار بار تصور کر کے دماغ میں اس کو سوچ سوچ کر لذت نہیں حاصل کی، بس استغفار کی اور سائڈ پہ ہو گیا. تو فرمایا کہ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو اس عمل کے بدلے میں، چھوٹا سا عمل ہے، دکھنے میں بہت معمولی سی بات ہے، اس لیے فرمانا کہ اللہ کے دربار میں کوئی معمولی نہیں اور کوئی غیر معمولی نہیں. اس کی دربار میں تو معمولی بھی غیر معمولی ہے. ہماری نظر میں معمولی ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سی بات رحمت کا بہانہ بن جائے اور آدمی کا بیڑا پار ہو جائے، اور یہی چھوٹا سا گناہ جو ہے پکڑ کا ذریعہ بن جائے اور آدمی کا ستیہ ناش ہو جائے. تو فرمایا چھوٹا سا عمل ہے کہ کسی جگہ غلط جگہ نظر پڑی، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہاں سے نظر کو ہٹا لیا. تو فرمایا ابدلتہ ایمان، میں اس عمل کے بدلے میں اس کو ایک ایمان عطا فرماؤں گا، ایک دل کے اندر اس کو کیفیت عطا فرماؤں گا، یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ وہ اس کی لذت اور مٹھاس، اس کی مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. جیسے ظاہر کی مٹھائیوں کی مٹھاس ہماری زبان محسوس کرتی ہے، تو یہ جو زندگی کی مٹھاس ہے یہ ہمارا دل محسوس کرتا ہے. اگر زندگی میں تلخی آ جائے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس کے سامنے مٹھائیوں کے ڈھیر رکھیں، اس کی زندگی میں تلخی آ گئی، تو وہ زندگی کی تلخی کہاں سے دور ہوتی ہے؟ وہ یہاں سے دور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حلاوت پیدا کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس نے اپنی نظر کو غلط جگہ سے بچا کر سائڈ پہ کر لیا. یعنی کسی کی بہن بیٹی کو اس غلط نظر سے انسان نہ دیکھے. اس لیے کہ ہر گھر میں یہ عزت موجود ہے، ہر گھر میں یہ بیٹی بہن موجود ہے. اگر ہم کسی کی بہن بیٹی کی عزت کریں گے تو اللہ ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے. اس لیے فرمایا تعف نساؤکم، کہ تم پاک دامن رہو. لوگوں کو کہا گیا کہ تم پاک دامن رہو، یعنی کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں منفی جذبات نہ رکھو. تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. یہ اللہ کا کچھ نظام ایسا ہے کہ جو تمہارا عمل ہے اس کا تمہیں شاید مکافات عمل بھی دنیا میں دینی پڑے. تو اس لیے اپنے آج کی جو نشست اس کا حاصل یہ تھا کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کا طریقہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ 4 کام کرنے ہیں. صبح اٹھ کر پہلے معاہدہ کرنا ہے کہ دن بھر اچھا گزارنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. پھر دن بھر اپنے کاموں پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں نافرمانی ہو تو نہیں رہی، اللہ کی ناراض کرنے والا کوئی عمل تو نہیں ہو رہا. پھر رات کو جب بستر پر لیٹنا ہے تو دن کا حساب کرنا ہے کہ میرے سے کوئی کتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، نفس نے میرے سے کتنے غلط کام کروائے ہیں. پھر اس نفس کو سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے، لیکن اگلے دن کے لیے نفس کو چوکس کرنا ہے. فرمایا جو آدمی ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.